اور میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ خواجہ غی عابدی حجت الاسلام والمسلمین احمد علی عابدی صاحب آغا سیستانی کے نمائندے بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ سرپرستی امام زمانہ علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے خالی 2-3 باتیں آپ خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسرائیل جو وہاں ہے وہ ایک مسلمان ملک کے درمیان ہے، یعنی ایک ٹاپو ہے جس کے گرد سارے مسلمان حکومتیں اور مسلمان لوگ ہیں۔ اسرائیل کسی کنارے پر نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ، جیسے سمندر کے بیچ ایک ٹاپو ہوتا ہے ویسے وہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں 60-70 سال ہو گئے ہیں، یہ سارے کنارے کے پانی مل کے اس کو ڈبو کیوں نہیں پا رہے؟ الگ تو ہے ہی نہیں، وہ بیچ میں ہے نا بھائی۔ جب بیچ میں ہے تو اگر شام کو بھی جب جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں تو اس میں لگتا ہے جب سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے تو شام کو اتنی تیز موجیں آتی ہیں کہ سب کو بہا کر کے لے جاتی ہیں۔ تو آج 50-60 سال سے مسلمانوں کے سمندروں میں یہ جوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر آج یہ جوش آ جاتا تو اس کو بہا کر کے لے جاتے۔ اس میں اسرائیل نے کیا کیا اور کس چیز سے اسرائیل آج تک بچا ہوا ہے؟ یہودی کے بڑے عالم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ مدتوں کے بعد ہماری آرزو پوری، یہ زمین ہم کو ملی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائیں، بہت عمدہ قسم کی، اس کو زیور و جواہرات سے سجائیں تاکہ دنیا کے سارے یہودی یہاں کر کے عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ ایسی عبادت گاہ بنائیں کہ جس کی کوئی مثل و نظیر نہ ہو اور دنیا کے سارے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ تو وہاں کے جو ان کے بڑے عالم تھے کہا کہ نہیں، میں عبادت گاہ نہیں بناؤں گا، تو مجھے پیسے دو، میں اس سے دینی مرکز بناؤں گا، یونیورسٹی بناؤں گا اور لوگوں کو پڑھاؤں گا تاکہ یہودی پڑھنے کی بنا پر اپنے علم سے دونوں پر دنیا پر حکومت کریں۔ لہذا آپ یہ دیکھیں اس میں جو بھی نوبل پرائز ہے وہ زیادہ تر نوبل پرائز مسلمانوں کو نہیں ملتا بلکہ یہودیوں کو ملتا ہے۔ تو ان کی یہ تائل تھی کہ یہودی پڑھے اور مسلمان جاہل رہ جائیں۔ جب تک ہمارے درمیان جہالت رہے گی ہم کبھی بھی کسی پر حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اگر دوسرے ملکوں کو یہ زمانے کے کفر کی طاقتوں کو زیر کرنا ہے تو اسلام سے بہتر اس کے نسخے کو کوئی نہیں جانتا۔ اسلام نے اپنے زمانے میں یہودیوں کو بھی زیر کیا، عیسائیوں کو بھی زیر کیا، اور اس زمانے کی جتنی سپر طاقتیں تھیں سب کو اسلام نے زیر کیا، اور زیادہ دن نہیں لگا، یعنی 11 سال کے عرصے میں پیغمبر نے ساری سپر طاقتوں کو زیر کر کے رکھ دیا۔ پیغمبر نے 11 سال کے عرصے میں کیا رہا، 50 سال میں کیوں بھائی جان کہ پیغمبر نے کہاں سے شروع کیا؟ اقرا پڑھنے سے۔ پیغمبر نے لوگوں کو تعلیم سکھانا شروع کی جس کی بنا پر ساری دنیا نیچے آ گئی۔ اور ایک کام جو یہودیوں نے کیا وہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ بڑی روٹی لیں تو آپ بڑی روٹی کو چبانا چاہیں تو نہیں چبا پائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے لقموں میں تقسیم کر دیں تو آپ ایک ایک لقمہ آسانی کے ساتھ
निगल लेंगे। बड़ी रोटी आप ले, अगर आप अपने की अभी चपाती रोटी पे आप बड़े तो एक बड़ी रोटी अगर आप लुकमा बना के मुंह में रखना चाहें तो आप उसको निगल नहीं पाएंगे। लेकिन आप इसी को टुकड़े बना करके मलीदा बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, तो आप आसानी से टुकड़ों को ले लेंगे। इन लोगों ने साजिश, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और तमाम काफिर मुल्कों ने ये साजिश की कि मिल्लत इस्लाम को टुकड़ों में बांटा जाए। वो खिलाफत उस्मानिया जो एक ज़माने में सारे अरब मुल्कों हुकूमत करती थी, उस खिलाफत उस्मानिया को टुकड़ों में बांटा। सऊदी अरब एक बना, यमन एक बना, बहरैन एक बना, दुबई एक बना, अबू धाबी एक बना, मस्कत एक बना, कतर एक बना। ये छोटे छोटे मुल्कों को बनाया नहीं गया, बल्कि इस्लाम की ताकत को लुक़्मों में बनाया गया ताकि ये बड़े बड़े मगरमच्छ इनको कायदे से निकल सके। और इनके दरमियान लड़ाई ईजाद की गई। आज तक ये लड़ाई चल रही है। जब तक मुसलमान, बल्कि मैं और आगे बढ़ूँ, जब तक हम शिया टुकड़ियों में बंटते रहेंगे उस वक्त हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और टुकड़ियों में उस वक्त तक बंटते रहेंगे जब तक हम जाहिल रहेंगे, जब तक हमारे के इल्म की रोशनियाँ रोशन होंगी। वैसे वैसे मैं आपसे किस्सा नकल करूँ ताकि पता चले कि इन लोगों ने किया क्या है। हिंदुस्तान में एक नवाब थे, नवाब छतारी। ये अंग्रेज़ों के दोस्त थे, हमारे के बहुत से लोग उनके दोस्त थे। तो इनको लंदन दावत दी गई। तो जिस इंग्लैंड में इनको दावत दी तो उन्होंने बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत की इनको, नवाब छतारी की। उसने कहा कि आप आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाई है। चूँकि आप हमारे क्या बहुत मोहतरम है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम देखते हैं। क्या चलिए, तो चले। तो इतनी एहतियात के साथ चले, एक मंजिल तक पहुँचे तो एक गाड़ी रुक गई, दूसरे उतरे, फिर दूसरी गाड़ी में बैठे, फिर थोड़ी दूर गए उस गाड़ी से, यानी 4-5 गाड़ियाँ बदली ताकि किसी भी गाड़ी को असली मंजिल का पता न चले। कई घंटे का सफ़र करने के बाद एक जगह पहुँचे, देखा पूरा माहौल इस्लामी है, इमारत इस्लामी है, शक्ल इस्लामी है, लोग इस्लामी है, उनके कपड़े इस्लामी है, उनका लहन सहन इस्लामी है, सब के सब। ये यहाँ अंग्रेज़ में इतना बड़ा मजमा और इतनी बड़ी जगह बनाई है। सारा जो कंस्ट्रक्शन था, जो इमारत थी, देखिए इस्लामी इमारत का नक्शा कुछ और होता है, घर का नक्शा मुसलमानों को सकते, पूरी इमारत इस्लामी थी, माहौल इस्लाम था, सब के लोग इस्लामी कपड़े पहने हुए थे और सब के सब इस्लामी किताबें पढ़ रहे थे। उनका ये क्या कर रहे हैं आप, काबे में क्या कर रहे हैं? हमने इन सब को इस्लामी माहौल में रखा है ताकि मुसलमानों की फिक्र इनके जहन में आ जाए। और सब किताबें कौन सी पढ़ रहे थे? इस्लामी किताबें। ये क्या कर रहे हैं? हम इसलिए इस्लामी किताबें पढ़ रहे हैं ताकि ये पता चले वो कौन से मौजूआत हैं जिन मौजूआत को उठा के मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ ईजाद किया जा सकता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए इसलिए तब किस मसले को उठा करके ऐसा उठाएं कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ ईजाद हो सके। आप ये देखिए, जब भी कोई ना कोई मसला मुसलमान मुत्तहिद होने की मंजिल पर आते हैं तो कभी रसूल की शान में कोई तौहीन होती है, कभी कुरान को जलाया जाता है, कभी दूसरा काम किया। किस लिए? ताकि मुसलमानों की तवज्जो उनकी तालीम से हट करके दूसरे मैदानों में लग जाए और मुसलमान अपने काम से दूर हट जाए। अगर आज हमें इन लोगों को हराना है तो इन लोगों को हराने के लिए हमें इल्म के असलहे को तेज करना पड़ेगा। अगर आज ये सारी दुनिया की दुश्मनियों के बावजूद 32 दांत के दरमियान अगर ईरान जिंदा है तो 2 चीज़ों की बिना पर जिंदा है। एक विलायत अहले बैत की बुनियाद पर
اور ایک سرپرستی امام زمانہ کی زیر نظر علمی ترقی کی بنیاد پر۔ آج اس چیز نے ان لوگوں کے درمیان ایران کو زندہ رکھا۔ اصل مسئلہ ولایت اہل بیت، سرپرستی امام زمان اور اس کے زیر نظر علمی ترقی۔ اگر آج حزب اللہ کے میزائل اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں تو یہ وہ میزائل نہیں جو کرایہ پہ لی ہے، یہ وہ ہے جو دوزداران اہل بیت نے اہل بیت کی مدد سے تیار کیے۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کفر اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے تو علی اس کا سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ بات میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، 2 بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں۔ ایک مارکہ موبائل عیسائیوں کے ساتھ ہے اور ایک مارکہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کی طرف کون تھا؟ عیسائی سے دوسرے جواب دینے والا کون تھا؟ اصحاب تو تھے نہیں، پیغمبر تھے۔ عیسائیوں کے مقابلے جواب دینے والے اصحاب نہیں تھے، پیغمبر تھے۔ لیکن پیغمبر جواب پر جواب دے رہے ہیں، لیکن عیسائی شکست نہیں مان رہے ہیں۔ مباہلے میں گئے تو شکست کھا گئے۔ ادھر خیبر کا مسئلہ تھا، وہ اصحاب جا رہے تھے اور ہر آدمی اپنا حوصلہ نکال رہا تھا، ہر آدمی اپنا حوصلہ نکال رہا تھا، میں جاؤں گا میں جاؤں گا، کوئی کچھ کر کے نہیں آیا۔ لیکن دونوں جہاں پر پیغمبر مایوس ہوئے، نہ مباہلے میں مایوس ہوئے نہ خیبر میں ہوئے، کیوں خیبر میں علی تھے اور مباہلے میں پنجتن تھے۔ جب تک یہ دنیا اسرائیل کے مقابلے پر اہل بیت و پنجتن سے دور رہے گی، ویسے ہی خیبر کا شکست کھاتی رہے گی، اور جس وقت دنیا علی کے دروازے پر آ جائے گی اس دن سے اس کو شکست نصیب ہو جائے گی۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نابود کریں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو علمی میدان میں اتنا آگے بڑھنا پڑے گا کہ ہم ان کی کاٹ کر سکیں۔ دیکھیں، تلوار کی کاٹ تلوار سے ہوتی ہے، میزائل کی کاٹ میزائل سے ہوتی ہے، ایٹم بم کی کاٹ ایٹم بم سے ہوتی ہے۔ آپ تلوار کے مقابلے پر چھڑی لے کے جائیں تو چلنے والی نہیں ہے، میزائل کے مقابلے پر تلوار ہلائے چلنے والے نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کو ہرانا ہے تو آپ ایک کام کریں، اپنے نوجوانوں کو علم کی منزل میں اتنی منزل پر لے آئیں۔ آج اتنے یہ پروڈکٹ بنے ہیں، یہ جہالت سے نہیں بنے ہیں، اور ایک بات میں اس سے متعلق نہیں ہے۔ آج ان لوگوں کی جو جنگ ہے وہ ہمارے گھروں میں آ گئی ہے، ان کا کلچر ہمارے گھروں میں آ گیا ہے۔ آج آپ نے کتنوں میں افطار میں میگی کھائی ہوگی، پاستا کھایا ہوگا، تو کس کا کلچر ہے؟ آج سے 50 سال پہلے کبھی تھا، چنا ملتا تھا، گھنگنی ملتی تھی، آلو ملتا تھا۔ یہ آئے گی میگی، پاستا نام کیا کیا چیزیں ہیں، چپس بپس سے کیا ہے؟ کسی نے ایجاد کی ہے نا، ایجاد کر کے ہمارے گھروں میں داخل کی ہے۔ آج ہمارا کلچر کیا ہو گیا؟ آج ہماری شرٹ دیکھ لیجئے، ہمارے پینٹ دیکھ لیجئے، ہمارا لباس دیکھ لیجئے۔ یہ دھیرے دھیرے ان کا لباس آیا نہیں آیا، انہوں نے محنت کی، کھوپڑی لگائی، دماغ لگایا اور اپنا پروڈکٹ ہمارے گھروں میں بھیج دیا، اور ہم ہی بنا کے ان کو بیچنے لگے۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ شرٹ آپ بنا رہے، خوش ہے کہ ہمارا بنایا ہوا اسٹائل آپ بنا کر کے خود بیچ رہے ہو۔ انہوں نے چپس بنائی، چھوڑ دی، آپ بنا رہے ہو چپس اور آپ بیچ رہے ہو، وہ خوش ہے کہ ہماری فکر آپ کے ہاتھوں پر مان چڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو چاہتے ہیں
تو ہمیں بھی محنت کر کے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کرنا پڑیں گی کہ ہماری تہذیب ان کے گھروں میں جائے، ہماری فلم گھروں میں جائے۔ آج جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ ظلم کی مدت بہت زیادہ نہیں ہوتی، ظلم گھٹتا ہے تو پھر ظلم بڑھتا ہے تو پھر گھٹ جاتا ہے، ظلم گھٹتا ہے تو پھر بڑھتا ہے تو پھر گھٹ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کا جو اسرائیل کی حالت ہے کہ ساری دنیا کو چلانے والے آج 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کے کہ کوئی حکومت مستقل نہیں بنی ہے، ہر 3-4 مہینے کے بعد حکومت گر رہی ہے، اور 1-2 سال میں 4-5 الیکشن ہو چکے ہیں، اور انہی کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں۔ جب اندر سے اختلافات شروع ہو جائیں تو پھر اس ملک کو پنپنے میں دیر لگتی ہے، خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ اسرائیل کے آپسی اختلافات اس بات کا خیمہ ہے اور اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ ان کا شیرازہ دھیرے دھیرے بس بکھر رہا ہے، اور یہ سب سے ڈرپوک قوم، دنیا کی قوموں میں سب سے ڈرپوک قوم اسرائیل یہودی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ تو جس کو موت کی تمنا نہیں ہوگی وہ کبھی میدان جنگ میں لڑنے نہیں آئے گا۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو یہود موت سے گھبرا کر کے موت کی تمنا نہیں کرتے، اور مسلمان رائے خدا میں جنگ مر مر کے اپنی زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ تو ایک ڈرنے والا اور ایک نہ ڈرنے والے کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ، ان میں فرار کا جذبہ ہے۔ میں جملہ کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کا جذبہ ہے فرار کا، مسلمانوں کا جذبہ ہے قرار کا۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب شیعوں کو یہودیوں نے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیجئے، خون ٹیسٹ کر لیجئے، جس قوم میں فرار کا جذبہ ہو وہ یہودیوں کی پیداوار ہے، جس میں قرار کا جذبہ ہو وہ خدا کی پیداوار ہے۔ تو آپ خود فائدہ کر لیں کہ قوم کس کی پیداوار ہے۔ بہرحال آپ یقین جانیں آج نہیں تو کل اس کو جانا ہے، اور اگر سب نہ بھگا سکے تو جس طرح سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خیبر میں سب کو بھیج کر کے علی کو روکے رکھا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں علی کے بیٹے کو رکھا ہے۔ خدا کہہ رہا اپنے حوصلے نکال لو، جب ہمیں فتح کرنے والا ہوگا ہم علی کو بھیج کر کے فتح خیبر کر لیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔